میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ماہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ مہینہ، جو اس نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو بطور خاص عطا فرمایا۔ امت کا مہینہ، امت کا خدا کا قرب پانے کا مہینہ، امت کے لیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا مہینہ، امت کے لیے اللہ کی تیار کردہ جنت میں داخلے کا ذریعہ۔ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے کی یادگاریں، اس مہینے کی برکتیں، اس مہینے کی رحمتیں، سبحان اللہ۔ وہ کیا مہینہ ہوگا کہ جس کے 10 دنوں کو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ رحمت کے 10 دن ہیں۔ وہ کیا مہینہ ہوگا جس کے 10 دنوں کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ مہینہ کہ جس کے یہ والے 10 دن مغفرت اور بخشش کے 10 دن ہیں۔ کیسا مہینہ کہ جس کا آخری عشرہ آگ سے، جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ وہ مہینہ کہ جس میں اللہ نے قرآن اتارا، وہ مہینہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر عطا فرمائی، وہ مہینہ کہ جس کی قدر والی رات میں قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اترا، وہ مہینہ کہ جس کی شان اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، وہ مہینہ کہ جس کے لمحہ لمحہ کے اندر برکتیں اور رحمتیں ہیں، وہ مہینہ کہ جس کی رات کی عبادت کو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے تطوع یعنی نفل قرار دیا، وہ مہینہ کہ جس میں قرآن پاک پڑھنے کا معمول بڑھ جاتا ہے، وہ مہینہ کہ جس میں عبادت کا ذوق بڑھ جاتا ہے، وہ مہینہ کہ جس میں مومنوں کو نیکی کی طرف راغب رکھنے کے لیے اور گناہوں سے بچنے کے لیے خدا شیطان کو قید کر دیتا ہے، سرکش شیطان قید ہو جاتے ہیں۔ وہ مہینہ کہ جس میں نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مبارک روزے ہمارے اوپر فرض کیے، وہ مہینہ کہ جس کی عظمت اور شان ایسی ہے کہ جس کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے، جنت میں خوشبودار ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، جنت کی حوریں جھانک کے اہل عبادت کو، اہل طاعت کو دیکھتی ہیں، ان کو مخاطب کرتی، جس میں رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، جس میں شب قدر ہے کہ اللہ کے مقرب ترین فرشتے سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، ان کے ساتھ دیگر فرشتے اترتے ہیں۔ جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام عبادت کرنے والوں کے ساتھ مصافحہ فرماتے ہیں، ان کے اعمال کو دیکھتے ہیں، دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتے ہیں، جا کے پیش کرتے ہیں کہ اے مولا تیرے بندے تیری عبادت کر رہے تھے، جس میں وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، بڑھ کر ہے، افضل ہے، جو رات اللہ تعالیٰ نے صرف اس امت کو عطا فرمائی۔ شب قدر اس ماہ مبارک کے آخری عشرے میں اور بطور خاص اس کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ ماہ مبارک وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس کی شان اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان فرماتا ہے، اور جس کے روزوں کا حکم اللہ تعالیٰ قرآن میں یوں دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو،
تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہیں پرہیزگاری نصیب ہو، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 چیزیں بڑی واضح طور پہ بیان فرما دی۔ ایک بات فرمائی کہ تم پہ اس مہینے کے روزے فرض ہیں۔ دوسری بات فرمائی کہ یہ روزے صرف تم پر فرض نہیں کیے گئے بلکہ پچھلی امتوں پر مختلف انداز کے اندر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور تیسری بات بیان فرمائی کہ ان روزوں کا مقصد کیا ہے، فرمایا تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو، تاکہ تمہیں پرہیزگاری نصیب ہو، تمہارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تقوی کا وہ مضبوط تعلق قائم ہو جائے کہ جس تقوی کے اوپر خدا کی رحمتیں برستی ہیں، جس تقوی کے اوپر اللہ تعالیٰ کے انعامات ملتے ہیں، جس تقوی کی شان اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، جس تقوی کے لیے خدا نے قرآن نازل فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ بلند رتبہ کتاب کہ جس میں کوئی شک کی جگہ نہیں، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اب متقی کیسے بنیں گے، وہ تقوی کیسے ملے گا کہ قرآن کی ہدایت نصیب ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے، تم روزے رکھو گے تمہیں تقوی نصیب ہوگا، تمہیں تقوی نصیب ہوگا قرآن کی تمہیں ہدایت نصیب ہوگی۔ اب یہاں پر جو بیان فرمایا کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو، تم متقی بن جاؤ۔ تقوی سے کیا ملتا ہے؟ جسے تقوی مل جائے اسے تقوی کے ذریعے اور کیا مل جاتا ہے؟ کیونکہ ہمارے سامنے جب ریوارڈ، جب انعام، جب جزا، جب اس کا عوض اور جب اس کا انعام ہمارے سامنے واضح ہوتا ہے تو پھر ہمارے دل میں ترغیب پیدا ہوتی ہے۔ ایک بندہ محنت کرتا ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ اسکول جاؤ، جا کے پڑھو، کالج جاؤ، جا کے پڑھو، میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے لیا، اب دن رات محنت کرو، 4 سال MBBS، اس کے بعد اسپیشلائزیشن، اتنا دن رات کی محنت ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ اس ساری محنت کا صلہ مجھے یہ ملے گا کہ میں ایک اچھا ڈاکٹر بن جاؤں گا۔ اچھا ڈاکٹر بننے سے معاشرے میں عزت ملے گی، پیسہ ملے گا، دولت ہاتھ آئے گی، زندگی کی آسائشیں ملیں گی۔ تو جو فوائد حاصل ہوتے ہیں ان فوائد کے اعتبار سے آدمی کوشش کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اور زندگی بھر کے معاملات ہیں اور زندگی بھر میں مشقتیں ہم اٹھاتے ہیں، اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے کہ ہم اس انعام کو دیکھتے ہیں۔ جتنا بڑا انعام ہوتا ہے اس کی مشقت اتنی ہمارے لیے ہلکی ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی کو اگر یہ کہا جائے کہ تم اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤ، تمہیں ہم 100 روپے دیں گے، وہ کہے گا بھائی اپنے پاس ہی رکھ لو، مجھے 100 روپے نہیں چاہیے۔ لیکن اگر کسی کو کہا جائے اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤ، تمہیں 50 کروڑ روپے دیں گے، وہ کہے گا بھائی صاحب ادھر ہی ٹھہریے گا، میں ابھی ہو کے آتا ہوں۔ وہ ساری مشقتیں برداشت کرے گا۔ کھلاڑی دن رات محنت کرتے ہیں، ایکسرسائز کر اور کیا کیا وہ اپنے لیے نہیں کرتے، کتنا دوڑتے، کتنا پسینہ بہاتے ہیں، کتنی کھانے پینے کی احتیاطیں کرتے ہیں تاکہ وزن نہ بڑھ جائے، تاکہ ایکٹیونیس میں فرق نہ پڑ جائے، تاکہ ہمارا ویٹ زیادہ نہ ہو جائے، تاکہ ہمیں کھیل کے اندر ہم ایکٹیو رہ سکیں، چست رہ سکیں اور ہم تیزی سے بھاگ سکیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ اس کھیل کے بعد، اس کھیل میں جیتنے سے، اچھی پرفارمنس کرنے سے کیا ملے گا؟ شہرت ملے گی، دولت ملے گی، پیسہ ملے گا، نیم ملے گا، فیم ملے گا۔ اس لیے کھلاڑی کے لیے وہ صبح و شام 1 گھنٹہ دوڑنا، وہ 2 گھنٹے ایکسرسائز کرنا، وہ وزن اٹھانا، وہ رنگ برنگے کام، وہ نہ جانے کیا کیا کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو جتنا بڑا انعام ہے انسان اس کے لیے اتنی ہی مشقت اٹھانا برداشت کر لیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے رکھو تمہیں تقوی ملے گا۔ سوال ہوتا ہے کہ تقوی تو ملے گا، لیکن تقوی ملنے سے کیا ملے گا؟ ہم متقی ہو جائیں، ہم پرہیزگار ہو جائیں، تقوی ہمارے وجود میں داخل ہو جائے، پرہیزگاری ہماری زندگی کا حصہ بن جائے، ہمارا کردار اور ہماری زندگی پرہیزگاری سے تعبیر ہو جائے،
تو ہمیں ملے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تقویٰ کے اوپر جو جو انعام بیان فرمائے ہیں، آئیے ذرا سنتے ہیں تو پتہ چلے گا کہ اگر تقویٰ مل گیا تو کیا کیا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ فرمایا سن لو، بے شک اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور خدا کے دوست کون ہوتے ہیں؟ فرمایا وہ جو ایمان لائے اور جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ گویا تقوی نصیب ہوا تو خدا کی دوستی نصیب ہوگی، خدا کی ولایت نصیب ہوگی، خدا کا ولی بننا نصیب ہوگا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، دوسری بات فرمائی کہ تقوی سے کیا ملے گا؟ فرمایا کہ جتنے تم متقی بنو گے تمہارا مرتبہ خدا کی بارگاہ میں اتنا بڑھتا جائے گا۔ ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ جس کا تقوی جتنا زیادہ ہے اس کا مرتبہ خدا کی بارگاہ میں اتنا زیادہ ہے۔ تو گویا تمہیں تقوی جتنا ملے گا خدا کا قرب اتنا ملے گا، جتنا تقوی تمہیں ملے گا خدا کی نزدیکی اتنی ملے گی، جتنا تقوی تمہیں ملے گا خدا کی بارگاہ میں عزت اور مرتبہ تمہیں اتنا زیادہ ملے گا۔ اور کیا ملے گا؟ ارشاد فرمایا واللہ ولی المتقین، اور اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہے۔ خدا انہیں اپنا دوست بنا لیتا ہے، وہ خدا کے دوست ہیں اور خدا ان کا دوست ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ اور کیا ملے گا؟ فرمایا ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تقوی والوں سے محبت فرماتا ہے۔ گویا جو تقوی اختیار کرے گا یا جسے تقوی نصیب ہوگا اسے خدا کی محبت نصیب ہوگی، وہ خدا کے پیاروں میں شامل ہوگا، وہ خدا کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہوگا، وہ خدا کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائے گا۔ اور تقوی سے کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تو بے شک بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ بہترین زاد راہ کہ ہم سفر پہ جاتے ہیں سو سامان سفر ساتھ لیتے ہیں، توشہ سفر ساتھ رکھتے ہیں، زاد راہ ساتھ رکھتے ہیں۔ جو آخرت کا لمبا سفر ہے، جو آخرت کا طویل سفر ہے، جو قیامت کا طویل سفر ہے، اس سفر کا زاد راہ کیا ہے، اس کا توشہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تقوی ہے جو سفر آخرت کا زاد راہ ہے، جو سفر آخرت کا توشہ ہے۔ تو گویا اس آخرت کے سفر پہ جانے والے کے پاس تقوی ہوگا تو گویا سفر پہ جا رہا ہے اور ساتھ میں بہترین ارینجمنٹ کر کے جا رہا ہے، اس کے باکسز بھرے ہوئے ہیں سامان سفر کے ساتھ، اسے راستے میں پریشانی نہیں ہوگی، راستے میں تکلیف نہیں ہوگی، راستے میں جہاں جس شے کی ضرورت پڑے گی وہ تقوی اسے وہی شے مہیا کر دے گا۔ اور تقوی سے کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور لباس تقوی، تقوی کا پہناوا، تقوی کا لباس، فرمایا وہ تو سب سے بہتر ہے۔ ہم لباس پہنتے ہیں کیوں؟ گرمیاں ہیں تو وہ لباس کہ جو ہمیں گرمی سے بچائے، سردیاں ہوتی ہیں تو وہ لباس جو ہمیں سردی سے بچائے، ٹھنڈ کے علاقے میں جاتے ہیں، برفانی علاقے میں جاتے ہیں تو وہ لباس پہنتے ہیں جو ہمیں برفانی ہواؤں سے بچائے۔ پھر ہم لباس پہنتے ہیں تاکہ ہمارے بدن کی زینت ہو، ہم اچھے نظر آئیں، ہم خوبصورت نظر آئیں، ہماری اپیرنس اچھی ہو، ہمارا وجود دوسروں کو اچھا لگے، دوسروں کے لیے ہمارے اندر اٹریکشن ہو، ہم لباس اس لیے پہنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تقوی کا لباس سب سے بہترین لباس ہے کہ تمہیں تقوی نصیب ہو گیا تو تمہیں وہ لباس نصیب ہو جائے گا کہ جو تمہارے اندر کے وجود کو مزین کر دے گا، جو تمہارے باطن کے وجود کو شیطان کے مقابلے میں ڈھال فراہم کرے گا، جو تمہارے اندر کے اخلاقی وجود کو اور جو تمہاری روح کے اوپر اتنے خوبصورت انداز کے اندر آراستہ و پیراستہ ہوگا کہ زینت بھی بخشے گا، حفاظت کا کام بھی دے گا، اگر تمہیں تقوی نصیب ہو۔ تقوی سے اور کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو تو خدا تمہیں وہ نور عطا فرما دے گا جس سے حق اور باطل، صحیح اور غلط کے درمیان تمہیں فیصلہ اور فرق کرنے کی صلاحیت نصیب ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ مزید کیا ہوگا؟ فرمایا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تمہاری کچھ برائیاں تم سے مٹا دے گا۔ اور برائیاں صرف برائیاں نہیں مٹیں گی، فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش بھی دے گا۔ تقوی نصیب ہوا تو تمہیں بخشش مل جائے گی۔ اور تقوی سے کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکلوں سے نکلنے کے راستے بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کو گمان تک نہیں ہوتا۔ جسے تقوی مل گیا اسے مشکلوں سے نکلنے کا راستہ مل جائے گا، جسے تقوی مل گیا اسے اللہ وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کو گمان نہیں ہوگا کہ میرا رزق یہاں سے بھی آ سکتا ہے۔ یہ ہے جو تقوی سے ریوارڈز ملیں گے، جو انعامات ملیں گے، جو فوائد حاصل ہوں گے، جو برکتیں ملیں گی، جو رحمتیں نصیب ہوں گی۔ اب اگر ان کا کچھ میں خلاصہ کلام عرض کروں، فرمایا اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب اگر تمہیں تقوی مل گیا تو کیا ملے گا؟ فرمایا کہ تم خدا کے دوست بن جاؤ گے، خدا کی بارگاہ میں تمہارا مرتبہ بلند ہو جائے گا، اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے گا، خدا تم سے محبت فرمائے گا، سفر آخرت کے لیے بہترین زاد راہ عطا فرمائے گا، تقوی سے تمہارے باطنی وجود کو لباس پہنا کے مزین کر دے گا اور شیطان کے مقابلے میں حفاظت کا لباس عطا کرے گا، اور تقوی والے کو اللہ تعالی حق و باطن میں فرق کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے گا، تقوی والے کے گناہوں کو معاف کر دے گا، تقوی والے کی بخشش فرما دے گا، تقوی والے کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، اسے عالی شان رزق عطا فرمائے گا اور وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہیں تقوی کی برکت ہے، وہ تقوی کے جو اللہ تعالیٰ روزوں کے ذریعے ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں اور اہداف اور مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم کتنی محنت، کتنی مشقت کرتے ہیں۔ کھلاڑی بننا تو نہ جانے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کوئی پڑھا لکھا آفیسر بننا ہے تو نہ جانے کیا کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، کئی شعبوں کے اندر فزیکل، کسی جگہ مینٹلی طور پر پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ جو انعامات کی برسات ہو رہی ہے، یہ جو رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں، اس کے حصول کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزے رکھنے ہوں گے، روزے رکھو گے تمہیں یہ تقوی نصیب ہو جائے گا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس تقوی کا معنی کیا ہے، میننگ کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے کہ جسے ہم نے حاصل کرنا ہے؟ یہ گول کلیئر ہونا چاہیے، یہ واضح ہونا چاہیے، یہ ہوتا کیا ہے؟ اس کا بڑا سمپل سا میننگ میں عرض کرتا ہوں۔ عربی زبان کا یہ لفظ ہے تقوی، اس کا لغت کے اعتبار سے معنی ہے بچنا اور بچانا۔ بچانا اپنے آپ کو کسی نقصان دہ شے سے، انسان خود کو بچاتا ہے ایسی شے سے جو اس کو نقصان پہنچائے۔ سردی نقصان پہنچائے تو سردی سے خود کو بچاتا ہے، گرمی نقصان پہنچائے تو گرمی سے بچاتا ہے۔ تو تقوی کا معنی ہے خود کو بچانا۔ اور جو شریعت کی اصطلاح میں تقوی ہے وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو اس شے سے بچانا جو بندے کی آخرت کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اپنے آپ کو اس شے سے، اس عمل سے، اس کام سے بچانا کہ جو کام بندے کی آخرت کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ وہ ہے گناہ۔ گناہ وہ چیز ہے کہ جو بندے کی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اب وہ گناہ کفر کی حد کا ہے، یا وہ گناہ کبیرہ کی حد کا ہے، یا گناہ صغیرہ کی حد کا ہے،
وہ بندے کی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اچھا، پھر نقصان بھی دو طرح کا ہے۔ ایک ہے بڑا میجر اور بڑا بنیادی نقصان۔ جو سب سے میجر نقصان ہے وہ تو ایمان کا ہے۔ جو اس سے نیچے کا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ جہنم میں جانا پڑ جائے، یہ بہت بڑا نقصان۔ لیکن ایک یہ نقصان ہے کہ گئے تو جنت میں، لیکن بہت اعلیٰ درجے جو ہیں اور بہت عالی مرتبے جو ہیں بندہ وہاں تک نہیں پہنچ سکا۔ اس کو دوسرے الفاظ میں کہا جاتا ہے کہ وہ شے کہ جو بندے کو خدا کے قرب سے دور کر دے۔ اب اس اعتبار سے معنی کریں تو تقوی کا معنی یہ بنے گا کہ تقوی یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اس شے سے بچائے کہ جو شے بندے کو خدا سے دور کر دے، بہت دور کر دے، تھوڑا دور کر دے، یا اس سے تھوڑا دور کر دے، یا اس سے تھوڑا دور کر دے، یا اس سے تھوڑا دور کر دے۔ تو اب دوری کا جو لیول ہوگا تقوی کا، وہی لیول بنتا جائے گا۔ اب اس کی تفصیل کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے اس کی تفصیل کے اندر جو باتیں بیان فرمائی ہیں یہ ہے، فرمایا کہ تقوی کے 7 درجے ہیں۔ تقوی کے 7 درجے ہیں۔ جو بالکل ابتدائی درجہ ہے، جو یوں کہہ لیں کہ نیچے سے شروع ہوگا اور اوپر سے اوپر اور بلند سے بلند اور اعلیٰ سے اعلیٰ ہوتا جائے گا، اس اعتبار سے 7 درجے۔ اور پہلا یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو کفر سے بچائے، کیونکہ کفر وہ چیز ہے کہ جو انسان کی آخرت کو سب سے زیادہ نقصان دے گی اور جو بندے کو خدا سے سب سے زیادہ دور کرے گی۔ تو پہلا درجہ کفر سے اپنے آپ کو بچانا، دوسرا درجہ گمراہی سے اپنے آپ کو بچانا، تیسرا درجہ گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچانا، چوتھا درجہ گناہ صغیرہ سے اپنے آپ کو بچانا، پانچواں درجہ شبہ والی چیزوں اور اعمال سے اپنے آپ کو بچانا، چھٹا درجہ مباحات میں زیادہ جو جائز ہیں لیکن بہرحال لذتیں ہیں اور دنیاوی مزے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا، اور ساتواں یہ ہے کہ خدا کے علاوہ ہر شے سے اپنے آپ کو بچانا۔ یہ 7 درجے۔ اب جس کو جتنا درجہ حاصل ہے خدا کی بارگاہ میں اس کا مرتبہ اتنا زیادہ ہے۔ پہلا درجہ جو بیان کیا، پہلا درجہ کہ اپنے آپ کو کفر سے بچانا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 خصلتیں ایسی ہیں، 3 عادتیں ایسی ہیں، 3 وصف ایسے ہیں کہ اگر کسی بندے میں پائے جائیں تو وہ بندہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا، ایمان کی شیرینی اس کو اپنے دل میں محسوس ہوگی۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا پہلی چیز، اللہ اور اللہ کا رسول اسے ساری کائنات سے بڑھ کر محبوب ہو جائے، کائنات میں سب سے زیادہ محبت اسے اللہ سے ہو، اللہ کے رسول سے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری بات فرمایا کہ جس سے بھی محبت کرے صرف اللہ کے لیے محبت کرے، جس سے بھی محبت کرے اللہ کے لیے محبت کرے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمایا کہ کفر میں جانے کو، کفر میں پڑنے کو ایسے ناپسند کرے جس طرح آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ یعنی جس طرح بندہ کسی صورت آگ میں جانے کو گوارا نہیں کرتا، اسے بولا جائے 1,00,000 روپیہ لے لو آگ میں چھلانگ مار دو، وہ کہے تم ہی مار دو۔ اسے کہا جائے 1,00,00,000 روپیہ لے لو آگ میں چھلانگ مار دو، وہ کہے سوری، آگ میں کسی قیمت پہ چھلانگ نہیں مار سکتا۔ فرمایا کہ ایمان اس کے دل میں اتنا مستحکم ہو جائے، ایمان اس کے دل میں اتنا مضبوط ہو جائے، ایمان اس کے دل کے اندر اتنا رچ بس جائے کہ آگ میں ڈالے جانا تو اس کو گوارا ہو سکے لیکن کفر میں جانا اس کو گوارا نہ ہو سکے، ایمان کا چھوڑنا اسے کسی صورت گوارا نہ ہو سکے۔ یہ پہلا درجہ ہے۔ اور اس میں جو حلاوت ایمانی کی بات ہے وہ تو بہرحال اس میں بہت اوپر کا درجہ ہے۔ اب اس درجے کا ایمان جو ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر جو ہے وہ اپنے آپ کو غیر مسلم لکھوا کر یا اپنے آپ کو مرتد لکھوا کر معاذ اللہ بیرون ملک کا ویزا لینا ہے یا کوئی اور چیز حاصل کرنی ہے، اس کے اوپر اپنا ایمان گنوا بیٹھتے، تباہ کر بیٹھتے۔
ایک طرف یہ ہے کہ ایمان کی کوئی قدر و قیمت تھوڑی سی نہ ہونے کے برابر، اور دوسری طرف سبحان اللہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کی سرزمین کے اوپر گرم دھوپ میں دوپہر کے وقت سخت گرم ریت کے اوپر گھسیٹا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اللہ کو ایک ماننا چھوڑ دو، اور ان کی زبان سے بار بار لفظ نکلتا ہے احد احد، میں نہیں چھوڑ سکتا، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ ہے وہ تقوی کا جو بنیادی درجہ بھی ہے، اور اس بنیادی کے اندر بہت اعلیٰ درجہ بھی۔ اب ایمان کے ساتھ ایسی محبت، ایمان کے ساتھ ایسی رغبت اور ایسا گہرا تعلق کیسے نصیب ہوتا ہے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایمان کی عظمت دل میں ہونی چاہیے، ایمان کی عظمت دل میں ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام کی سیرت پڑھیں، قرآن پڑھیں، قرآن کی تفسیر پڑھیں، کفر کی تباہ کاریاں پڑھیں، کفر کی نحوستیں پڑھیں، کفر کا انجام پڑھیں، تو پھر دل کے اندر ایمان کی قدر پیدا ہوتی ہے۔ یہ تقوی کی پہلی صورت۔ دوسری صورت بیان فرمائی تھی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے کہ تقوی کیا دوسرا درجہ یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو گمراہی سے بچائے۔ کلمہ تو پڑھا ہوا، جو ضروریات دین ہیں، جو بیسک اسلامک بیلیفز ہیں، ان سب کو مانتا ہے، لیکن اس کے اندر گڑبڑ کرتا ہے۔ جیسے معتزلہ فرقہ گزرا، عذاب قبر کا منکر تھا، احادیث کا منکر تھا، صفات باری تعالیٰ کے اندر نہ جانے کیا کیا باتیں کی، خود کو اہل توحید کہتا تھا، اور جو دوسرے مسلمان تھے معاذ اللہ ان کے اوپر جب وہ شرک کی باتیں کرتے تھے، خود کو اہل عدل کہتے تھے، اور باقی مسلمانوں کو ظالم کہتے تھے کہ ہم خدا کا عدل ماننے والے، باقی دوسرے۔ اسی طریقے سے مرجئہ فرقہ تھا، جہمیہ تھا، مشبہہ تھا، مجسمہ تھا، اس طریقے سے بہت سے فرقے تاریخ اسلام میں گزرے اور یہ گزرتے رہیں گے۔ اب وہ جو مسلمانوں کی میجورٹی کا عقیدہ ہے، جو ولیوں کا عقیدہ، جو صحابہ کا عقیدہ، جو سلف صالحین کا عقیدہ، جو تابعین کا عقیدہ، جو تبع تابعین کا عقیدہ، جو ائمہ مجتہدین کا عقیدہ، جو جمہور مسلمانوں کا عقیدہ، اس پہ ڈٹے رہنا اور اس کے برخلاف سے خود کو بچا کے رکھنا، یہ نہایت اہم، نہایت ضروری ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں، قیامت سے پہلے، یا فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ تمہارے سامنے ایسی حدیثیں لے کے آئیں گے کہ جو تمہارے بڑوں نے بھی نہیں سنی ہوں گی، گمراہ ہوں گے، دجال ہوں گے۔ تو فرمایا تم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا ایاکم و ایاہم، تم اپنے آپ کو ان سے دور رکھو اور انہیں اپنے آپ سے دور کر دو۔ گمراہ لوگوں سے خود کو دور رکھو اور ان گمراہوں کو اپنے سے دور کر دو۔ کیوں؟ فرمایا لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں بھی گمراہ کر دیں اور تمہیں بھی فتنے میں ڈال دیں۔ تو گمراہوں سے دور رہیں گے تو عقیدے کا تحفظ رہے گا، اور اگر یہ بولا کہ نہیں جناب میں ریسرچ کروں گا اور میں دیکھوں گا اور میں سنوں گا، تو پھر کیا سے کیا ہو سکتا ہے؟ اس کی حدیث مبارک عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے جب دجال ظاہر ہوگا تو کچھ لوگ کہیں گے کہ چلو یار جا کے سنتے ہیں کہتا کیا ہے، دیکھتے تو ہیں۔ وہ دجال کا تماشا دیکھنے جائیں گے کہ دیکھتے ہیں کیا بولتا ہے، کیا کرتا ہے، جائیں گے دیکھنے کے لیے، لیکن جب جا کے دیکھیں گے، سنیں گے تو متاثر ہو کے اس کو خدا مان لیں گے۔ ایمان گئے تھے بڑے پکے ایمان کے ساتھ کہ جناب صرف جا کے دیکھنا ہے، سننا ہے، ہمارے اوپر نہیں اثر ہو سکتا، ہم تو بڑے پکے، لیکن علم تو ہے نہیں، اور بلا وجہ جو ہے وہ دجال کی بات سننے جائیں گے، اپنا ایمان برباد کر کے بیٹھ جائیں گے۔ اور آج کے زمانے میں اپنے ایمان اور عقیدے کے تحفظ کی جتنی حاجت ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ سوشل میڈیا پر ہر شے موجود، وہاں پر دہریے موجود ہیں جو خدا کے وجود کے انکار کے اوپر آپ کو دلائل دیتے ملیں گے۔
اسلام کے دشمن موجود ہیں، جو اسلام دشمنی کے اوپر آپ کو لیکچر دیتے ہوئے مل جائیں گے، جو قرآن کے اوپر اعتراض کرنے والے مل جائیں گے، حدیثوں کا انکار کرنے والے مل جائیں گے، ائمہ مجتہدین کا مذاق اڑانے والے مل جائیں گے، مسلمانوں کی اکثریت کے عقیدوں کا مذاق اڑانے والے مل جائیں گے، دینداروں کا مذاق اڑانے والے مل جائیں گے، دینی وثاقتہ کا مذاق اڑانے والے وہاں پر ملیں گے، دینداروں کے اوپر اعتراضات کرنے والے ملیں گے، دینی احکام کا مذاق اڑانے والے ملیں گے، ان کا انکار کرنے والے ملیں گے، تو کب تک اپنے ایمان کو بچاتے پھریں گے؟ کب تک اپنے ایمان کو بچاتے پھریں گے؟ گھر کے اندر تو اس طرح نہیں کرتے کہ اپنے گھر کے سارے جتنے بھی الیکٹرک کے بورڈ ہیں وہ سارے کے سارے ہٹا دیں اور پیچھے ننگی تارے چھوڑ دیں کہ نہیں جناب ہم بچ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دیکھتے رہیں گے کیا ہوتا ہے پیچھے بجلی کے ساتھ، لیکن ہم بچ جائیں گے۔ نہیں، جان عزیز ہے تو کیا کرتے ہیں؟ بورڈ چڑھاتے ہیں، اچھے بٹن لگوائیں گے، حفاظت لگوائیں گے، بریکر لگوائیں گے، اگر ارتھ آ گیا یا کرنٹ آ گیا تو بریکر اٹھ جائے تاکہ فوری طور پہ کوئی جانی نقصان نہ ہو سکے۔ تاریں اور بٹن اور سوئچ اور پلگ یہ بچوں سے دور رکھیں گے تاکہ بچے کا ہاتھ نہ لگ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جان عزیز ہے، اور جہاں جان عزیز ہے وہاں پر ٹچ نہیں کریں گے، ہاتھ نہیں لگائیں گے، قریب نہیں جائیں گے۔ تو کیا ایمان بھی اتنا عزیز ہے؟ کیا ایمان کی بھی اتنی فکر ہے؟ کیا ایمان کی بھی اتنی قدر ہے؟ جتنی جان کی قدر ہے اس کے برابر ہی ایمان کی قدر کر لیں تو کم از کم ایسے لوگوں کی بات نہ سنیں۔ تو جب ہر طرح کی باتیں سنیں گے، اور صرف سوشل میڈیا نہیں، جو ویسے الیکٹرانک میڈیا ہے اس کا بھی یہی حال، اسی طرح پرنٹ میڈیا کا بھی یہی حال ہے، وہاں پر بھی لکھنے والے کیا سارے کے سارے اسلام کی فیور میں لکھتے ہیں؟ مذاق اڑاتے، جنت کا مذاق اڑانے والے، جہنم کا مذاق اڑانے والے، حوروں کا مذاق اڑانے والے، دین کا مذاق اڑانے والے، علماء کا مذاق اڑانے والے، علماء کے لباس کا مذاق اڑانے والے، اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑانے والے، اسلام کی تاریخ کا مذاق اڑانے والے، اسلام کی تاریخ کو بگاڑ کے پیش کرنے والے، کافروں کے طرز زندگی کو مسلمانوں کے سامنے بڑا چڑھا کے پیش کرنے والے، اور مسلمانوں کے طرز زندگی کو حقارت کی نظر سے لکھنے والے کیا نہیں ہیں بڑے بڑے؟ تو یہاں پر اپنی ایمان کو بچانے کے لیے ہم کوشش کیوں نہیں کرتے؟ تو اگر یہ والا تقویٰ گیا جو گمراہی سے بچنے کا ہے، تو پھر اس کا انجام بڑا سخت ہے کہ جو جمہور مسلمانوں کے عقیدوں سے ہٹ جائے گا تو اکیلا کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، گمراہ کر دیں گے، فتنے میں ڈال دیں گے۔ تو لہٰذا ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ان تحریروں سے، ان تقریروں سے، ان سپیچز سے، ان لیکچر سے، ان کلپ سے، ان لوگوں سے، ان بولنے والوں سے، خواہ ان کی وضاحت کیسی ہے، خواہ وہ سامنے کتابوں کا ڈھیر لگا کے بیٹھے ہوں، لیکن ان سے بچیں۔ 1400 سال کے جو مسلمانوں نے، جو ائمہ نے، جو علماء نے، جو ولیوں نے دین سمجھا ہے وہی حق ہے۔ آج 4 کتابیں یہاں 4 کتابیں رکھ کے کو بندہ بولے کہ نہیں جناب 1400 سال کے سارے ولی غلط سمجھے، سارے ائمہ غلط سمجھے، سارے مجتہدین غلط سمجھے، یہ جو کتابیں لے کے میں بیٹھا ہوں بس یہ والا صحیح ہے، تو آپ دیکھ لیں حشر کن کے ساتھ کروانا ہے؟ ولیوں کے ساتھ یا ان کے ساتھ؟ مجتہدین کے ساتھ یا ان کے ساتھ؟ سلف صالحین کے ساتھ یا ان کے ساتھ؟ بزرگوں کے ساتھ یا ان کے ساتھ؟ تو لہٰذا ایسے لوگوں کو سنے بھی نہ، دیکھیں بھی نہ، اسی کے اندر نجات ہے، اسی کے اندر عافیت ہے، اسی کے اندر بچت ہے۔ تو یہ تقوی کا دوسرا درجہ تھا۔ تقوی کا تیسرا درجہ ہے کبیرہ گناہوں سے بچنا ہے۔ کبیرہ گناہ، بڑے بڑے گناہ، بدکاری ہے، قتل ہے، اور ماں باپ کی نافرمانی ہے، ان کو دکھ پہنچانا ہے، نماز کا ترک کرنا ہے، سود کھانا ہے، رشوت کھانا ہے، چوری کا مال کھانا ہے، مال چھینا، لوٹنا ہے، یہ سب کبیرہ گناہوں میں آتے ہیں۔ کسی پارسا کے اوپر تہمت لگانا ہے، یہ کبیرہ گناہ میں آتے ہیں۔ تو اب یہ رشوت، یہ غصب، یہ سود، یہ کرپشن، جھوٹ، اس کی کثیر صورتیں، یہ سب جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں آتے ہیں۔ اسی طرح غیبت جو انتہائی کامن، انتہائی عام، غیبت، حسد، تکبر، بغض و کینہ، نفرت، عداوت بلا اجازت شرع، سب کبیرہ گناہوں میں آتے ہیں۔ تو کبیرہ گناہوں سے بچنا یہ تقوی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس
فرمایا کہ حرام چیزوں سے بچ جاؤ، لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ عبادت گزار بننا یہ نہیں ہے صرف کہ عبادت کرنا شروع کر دیں، عبادت گزار بننے میں یہ بھی ضروری ہے کہ گناہوں سے بچنا شروع کر دیں۔ یہ نہیں ہے کہ نماز تو 5 وقت کی پڑھیں گے لیکن ساتھ میں سود بھی کھائیں گے، حج ہر سال کریں گے لیکن رشوت کے پیسے بھی لیں گے، نہیں، حج بھی کریں، نمازیں بھی پڑھیں، تلاوت بھی کریں، اذکار بھی کریں، درود بھی پڑھیں، سارے نیک کام کریں، لیکن ساتھ میں حرام کاموں سے بھی اتنا ہی بچیں۔ کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کو گالی نہ دیں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کا برا نہ چاہیں، کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں، دوسروں کے لیے راحت کا سبب بنے، تکلیف کا سبب نہ بنے۔ اور جب کبیرہ گناہوں سے بچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبیرہ سے بچنے کے صدقے میں صغیرہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تقویٰ کی چوتھی صورت وہ ہے گناہ صغیرہ سے بچنا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المؤمن اذا اذنب کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، فرمایا بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے، جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ رنگ کا نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر توبہ کر لے تو نقطہ مٹ جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے اور گناہ ہی کرتا رہے تو نقطے پہ نقطہ لگتے 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 حتیٰ کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور یہ دل کا زنگ ہے۔ تو چھوٹے گناہ جو ہیں یہ بھی ایسے نہیں ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ بھی بہت کچھ ہے۔ یہ چھوٹے گناہوں کرتے کرتے، اول تو چھوٹے گناہ صغیرہ گناہ ہوگا، بار بار کریں گے تو ویسے ہی کبیرہ بن جائے گا۔ اچھا، چھوٹے کو معمولی سا سمجھتے ہوئے کریں گے تو بھی کبیرہ بن جائے گا، اور چھوٹے گناہ مختلف کریں گے، یہ بھی کیا، 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 تو وہ جو سیاہ نقطے ہیں دل پہ لگتے رہیں گے، دل سیاہ ہوتا رہے گا، زنگ چڑھتا رہے گا، دل برائی کا عادی ہوتا رہے گا، اس کے اندر برائی رچتی بستی رہے گی، اس کے اندر تک وہ کالک اتر جائے گی۔ تو صغیرہ گناہ جو ہے اس کا نتیجہ اور اس کا انجام بھی نہایت برا ہوتا ہے، اور صغیرہ گناہوں سے بچنے کا طریقہ بھی وہی ہے جو کبیرہ گناہوں سے بچنے کا۔ سب سے پہلے معلومات ہو کہ گناہ کیا ہے، پھر اس کے بعد نیک لوگوں کی صحبت ہو کہ جو اس کو نیکی کی طرف زیادہ مائل کرے اور گناہوں کی نفرت اس کے دل میں بٹھے، پھر اس کے ساتھ برے لوگوں کی صحبت سے بچے تاکہ دل میں نورانیت کی چھاپ لگتی رہے۔ جیسے برائی کا نقطہ لگتے لگتے دل سیاہ ہو گیا، اسی طرح ذرا نور کی بارش ہوتے ہوتے دھلتے 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 دل سارے کا سارا دھل جائے اور اللہ رسول کی محبت اور نیکیوں کی محبت کے ساتھ جگمگانا شروع کرے۔ تو گناہوں سے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچتے رہیں، نیکیاں جب کرتے رہیں گے۔ تلاوت قرآن، فرمایا تلاوت قرآن سیکل ہے، دل کا زنگ لگ جاتا ہے، اس زنگ کو رگڑ رگڑ کے اتارنے کے لیے قرآن کی تلاوت۔ پڑھنا نہیں آتا، مدرسۃ المدینہ برائے بالغان ایپس دعوت اسلامی کی موجود ہیں، تو تلاوت کی عادت، ذکر اللہ کی عادت، درود پاک کی عادت، اذکار کی عادت، تسبیح کی عادت، عبادت کی عادت، نوافل کی عادت، شب بیداری کی عادت، تہجد کی عادت، صلاۃ التوبہ، تحیت المسجد، سنت وضو، تحیت الوضو، ویسے نوافل، اوابین، اشراق، چاشت، جب بندہ اپنے پورے 24 گھنٹے کے پورے سپین کے اندر، پورے ڈیوریشن کے اندر جگہ جگہ عبادت کا ٹچ دیتا رہتا ہے، ذکر کا ٹچ دیتا رہتا ہے، عبادت کا ٹچ دیتا رہتا ہے، تو دل کی دھلائی، دل کی صفائی اور دل کی چمکائی ہوتی رہتی۔ پانچویں جو تقوی کی صورت ہے وہ ہے کہ جن چیزوں میں شبہ ہے کہ پتہ نہیں حلال ہے، پتہ نہیں حرام ہے، ان سے بھی بچے۔ متعین پتہ ہے کہ گناہ ہے، اس سے بھی بچیں، ضرور بچیں۔ متعین پتہ تو نہیں ہے، شبہ ہے کہ یار ہو سکتا ہے جائز، ہو سکتا ہے ناجائز، اس سے بھی بچیں۔ بعض اوقات مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا، شبہ ہوتا ہے یار پتہ نہیں جائز ہے، پتہ نہیں ناجائز ہے، تو بچیں اس سے۔ مکروہ جتنے بھی ہیں، مکروہ تنزیہی وغیرہ، ان کے بارے میں علماء نے یہ فرمایا کہ اس کے اندر بھی بکثرت صورتیں وہ ہوتی ہیں کہ جو شبہ کے درجے میں آتی، لہذا بچیں اس سے۔ اور شبہ سے بچیں گے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، جو شبوں سے بچ گیا،
جو شبہ والی چیزوں سے بچ گیا، فرمایا کیا ہو گیا؟ فرمایا فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، فرمایا اس نے اپنے دین کو بھی بچا لیا، اپنی عزت کو بھی بچا لیا۔ جو شبہ سے بچے گا، کیونکہ جو بندہ شبہ سے بچ رہا ہے وہ گناہ سے بطریقے والا بچے گا، اور جو گناہ سے بچ رہا ہے وہ گمراہی سے زیادہ بچے گا، اور جو گمراہی سے بچ رہا ہے وہ کفر سے بچے گا۔ تو جس نے شبہات سے خود کو بچا لیا، اس نے اپنے دین کو بھی بچا لیا اور اپنی عزت کو بھی بچا لیا۔ اب شبہات سے کیسے بچے؟ علم ہوگا تو بچیں گے، پتہ ہوگا تو بچیں گے۔ تو لہذا علم حاصل کرے کہ کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، شریعت کے احکام کا پتہ ہو۔ شریعت کے نور کی شمع جب ہاتھ میں ہوگی تو راستہ روشن ہوتا جائے گا۔ یہاں سے زیادہ بچ کے گزرنا ہے، یہاں سے بھی بچ کے گزرنا ہے، یہاں تھوڑا بہت بچ کے گزرنا ہے لیکن بچ کے گزرنا ہے۔ تو شریعت وہ مشعل ہوتی ہے، دین کے احکام وہ روشن چراغ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے یہ سارے کھڈے، یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ راستے کی رکاوٹیں یہ پتہ چلتی۔ یہ پانچویں چیز۔ چھٹی چیز، خواہشات نفس سے اپنے آپ کو بچانا۔ ناجائز نہیں ہے، یعنی کہ چیز ناجائز نہیں ہے، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو اس لیے بچانا کہ ان چیزوں میں پڑنا خدا کے ذکر سے دور کر دیتا ہے، خدا کی یاد سے دور کر دیتا ہے۔ میں آپ کو چند ایک واقعہ درج کرتا ہوں، اس سے واضح ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، جب سے اسلام قبول کیا ہے تب سے نہ پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہے اور نہ سیر ہو کر پانی پیا ہے۔ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا اور سیر ہو کے پانی نہیں پیا، کیوں؟ فرمایا تاکہ عبادت کی حلاوت پا سکوں، عبادت کا مزہ حاصل ہو جائے۔ کیونکہ جب پیٹ بھرا ہوتا ہے، جب آدمی کی حالت جو ہے نا وہ ٹائٹ ہوتی ہے تو اس کی عبادت میں کیا مزہ آئے گا؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا زندگی گزر گئی، پانی سیر ہو کے نہیں پیا زندگی گزر گئی، تاکہ عبادت کا مزہ آئے۔ تو یہ خواہشات سے بچانا، پیٹ بھر کے کھانا کھانا کوئی حرام نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، شبہ نہیں ہے، لیکن چونکہ عبادت سے دور کرتا ہے اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے گا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رات کو آپ آرام فرماتے تو بستر کو 2 تہہ کیا جاتا۔ ایک مرتبہ ایک زوجہ مطہرہ نے 4 تہہ کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کو دوبارہ ویسا ہی کر دو کیونکہ رات میری عبادت میں خلل ڈال رہا تھا۔ تو یہ چھٹی چیز۔ 7ویں چیز ہے تقوی کی 7ویں صورت کہ اللہ کے علاوہ سب سے اپنے دل کو پھیر لیا جائے۔ دنیا کے معاملات چل رہے ہوں لیکن تعلق خدا سے جڑا، دل میں یاد خدا کی بسی ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے قرآن پاک میں فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے حبیب فرما دو بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو یہ تقوی کی 7 صورتیں ہیں۔ اور روزوں کے اندر اگر ظاہری باطنی آداب کا خیال کریں کہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں رکھنا، آنکھوں کا روزہ، کانوں کا روزہ، زبان کا روزہ، ہاتھوں کا روزہ۔ آنکھوں سے برا دیکھیں گے نہیں، گناہ کی چیز نہیں دیکھیں گے، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، کانوں سے ناجائز اور گناہ کی بات نہیں سنیں گے، زبان سے غیبت، چغلی، جھوٹ نہیں کریں گے، ہاتھ سے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے۔ یہ کریں گے تو جب پورے بدن کا روزہ ہوگا، پیٹ کے ساتھ ساتھ آنکھ کا، دل و دماغ کا، سوچوں کا، خیالات کا، سب کا روزہ ہوگا تو یہ تقوی کی ساری صورتیں حاصل ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ عز و جل جب تقوی کی دولت نصیب ہوگی تو وہ ساری برکتیں، وہ ساری انعامات، وہ ساری رحمتیں نصیب ہوں گی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کما حقہ ظاہری باطنی آداب کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں تقوی کی دولت نصیب فرمائے، اور اس ماہ مبارک کے صدقے ہماری بے حساب بخشش فرمائے، عذاب نار سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں